کہ جو بچیاں بیاہ کے چلی جاتی تھی نا، رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ماں باپ کہتے تھے کہ اسے کہو کہ رمضان یہی نہیں آ جاتا، روزے یہیں رکھ لے۔ اچھا یہ نہیں بھی نہ ہوتا تھا تو آخری 4-5 دن یا آخری عشرہ کہتے تھے کہ بیٹی کو بھی اور نواسے نواسیوں کو بھی بلا نہ لے، ذرا عید یہیں پہ کر لیں، تھوڑا سا یہاں آ جائیں اور تھوڑا سا ہم خدمت کریں، تھوڑا کھلائیں پلائیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ نا رمضان المبارک کا خاص اہتمام کرتے، یعنی افطار کا شوق ہوتا کہ میں کسی کو افطار، اب تو خیر افطاریاں سیاسی ہو گئی، اب تو گاہک پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، پارٹیوں کی افطاری ہوتی ہے، اب تو سیاسی افطاری ہوتی ہے، اب تو ووٹ شوٹ پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، اور اس میں تصویریں ہوتی ہیں اور اس کے اندر جناب وی آئی پیز کا ماحول، کریں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے، کوئی منع نہیں، امیر سے امیر آدمی کی افطاری کرائیں، اچھے مقاصد کے لیے کرائیں تو بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اس سارے میں غریبوں کو نہ بھول جائیں، جو اصل حقدار ہیں ان کا حق نہیں بھولیں۔ غرباء کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ماحول بنائیں کہ وہ باوقار طریقے سے افطار میں شریک ہو جائیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غمخواری کا مہینہ قرار دیا۔ دوسروں کے دکھ بانٹنے تھے، اشکشوئی کرنی تھی، غریبوں کی مدد کرنی تھی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیواؤں کے لیے کوشش کرنی تھی، مسافروں کے لیے کوشش کرنی تھی، مقروضوں کے لیے کوشش کرنی تھی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رمضان میں اپنے خرچے بڑے بڑھا لیتے ہیں، عید ایک جوڑے سے بھی گزر جاتی ہے، لیکن ساری عید جو ہے وہ کپڑے پسند کرنے میں سارا رمضان گزر جاتا ہے، سلوانے میں گزر جاتا ہے، نئے سے نئے ڈیزائن دیکھنے میں گزر جاتا ہے۔ عبادت کے دن ہیں اور ان سارے دنوں کو اس طرح کر کے ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو میرے عزیز، دوسروں کے کام آنا تھا، بجائے اس کے کہ اپنے خرچے اتنے بڑھا لیے جاتے کہ لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں، رمضان سے پہلے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ رمضان بھی آ گیا اور اتنے زیادہ اخراجات اضافی ہوں گے، تو تھوڑا تھوڑا ان اخراجات سے چیزوں کو بچا کر کے، یعنی حضور علیہ السلام نے سخاوت کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ 2 کا کھانا 3 کو پورا آ جائے، اور 3 کا کھانا 4 لوگ کھا لیں، اور 4 کا 5 لوگ کھا لیں۔ تو اپنے اسی دسترخوان میں سے آپ کچھ نکال کے اس شہر مواسات کے اندر، اس غمخواری کے مہینے کے اندر آپ دوسروں کی اشکشوئی کریں، ماہ رمضان المبارک غریب پروری میں گزاریں، غور فرمائیں کہ کہاں کہاں لوگ ضرورت مند ہیں۔ ہم نے بچپن میں مساجد میں بڑی بڑی افطاریاں دیکھی، اور واقعتاً مسافر لوگ آ جاتے تھے تو وہاں علاقے کے لوگ ہی، آج فلاں نے دیگ پکا رکھی ہے، فلاں نے چاول بنا رکھے ہیں، تو مسجدوں میں بھیج دیے جاتے تھے اور مسجد میں افطار ہوتا تھا۔ اور اگر مسافر نہیں بھی ہوتے تھے تو اس محلے، اس گاؤں کے، اس علاقے کے جو غرباء ہوتے تھے وہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور افطار کر لیتے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں سکڑ گئیں، چیزیں سمٹ گئیں، ہمارے اپنے معاملات اتنے انفرادی سے ہو گئے ہیں، ہر آدمی کی ایک مخصوص سی پسند ہے، مخصوص سی چیزیں وہ کھاتا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو جینا اور اپنے آپ کو رکھنا بہتر جانتا ہے، وہ اٹھ کر اپنی ذات سے اوپر سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ میرے عزیز، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ کیا حسین لفظ ہے حدیث میں، صحابہ فرماتے جب رمضان آتا تو حضور قیدیوں کو آزاد کرتے، ہر سائل کو عطا کرتے، نبی پاک بانٹتے، دیتے، ہر ایک کو نوازتے۔ ہمارے ہاں لائنیں لگتی ہیں زکوٰۃ لینے والوں کی، اور جناب جو دینے والے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ 9 بجے ہی آ گئے، سونے بھی نہیں دیتے، اور پھر یہ کہ آپ وہ تو نہیں جو پہلے بھی آئے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ اگر ترتیب سے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں بھگا دوں گا، سب کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سچ بتانا، جب اللہ نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں لگا کے دیا تھا، سچ بتانا جب اس نے ہمیں دیا تھا تو یہ رویہ تھا۔ کسی درویش سے کسی نے کہا تھا میرا دل تو کرتا تھا اللہ کے رستے میں خیرات کروں پر کوئی مستحق نہیں ملتا، تو شیخ مسکرا پڑے، تو کہا حضرت آپ کے مسکرانا بڑا معنی خیز ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ تو فرمانے لگے پہلے تو بتا، جو اللہ نے تجھے دیا تیرا حق بنتا تھا؟ تو جب رب نے تجھے دے دیا ہے حالانکہ تو حقدار نہیں تھا تو پھر ٹٹولتا پھرتا ہے، تھرمامیٹر لیے پھرتا ہے؟ جس کی سمجھ آ گئی ہے تجھے غریب ہے تو دے اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن وہ رویوں کی تلخی، مزاج کی ترشروئی، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا بھی کہ بہت سارے غرباء اس مہینے میں دھندے بھی بنتے ہیں، آٹا خیرات میں لے کے دکانوں پہ بیچا بھی جاتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن میرے عزیز، آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کے کیا خیرات کرنی چھوڑ جائیں گے؟ ان رویوں کی بنیاد پر کیا آپ یہ کام کرنا چھوڑ جائیں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو خوب دینا ہے۔ اس ماہ مبارک کو نبی پاک علیہ السلام نے غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے، خوب اللہ کے لیے۔ ہمارا
اسی جگہ دسترخوان لگتا ہے سحری اور افطاری کا. کچھ لوگ آ جاتے ہیں سڑک پہ جانے والے غریب رکشہ ڈرائیور آ جاتے، یہ یہاں کچھ لوگ مزدوری کرنے آئے ہوئے ہیں وہ آ جاتے. تو ظاہر ہے ادارہ زیر تعمیر تھا، ہم اتنے اخراجات افورڈ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ چند لوگوں کو کے لیے دسترخوان لگتا طلباء کے لیے، تو وہ لوگ خود آ کے بیٹھنے لگے. پھر وہ 50، پھر 60، پھر وہ ایک دن ایسا آیا کہ 1100 لوگ ہو گئے. تو یہ دوست مجھے کہنے لگے کہ ہم کیسے کر کے ان کو چلائیں. تو میں نے کہا سچ بتاؤ، ان پوری صفوں میں تم نے کوئی امیر بھی بیٹھا دیکھا ہے؟ کوئی مالدار، کوئی گاڑی والا، کوئی پراڈو والا تم نے دیکھا ہے بیٹھا؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر یہ اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو اللہ ان کا رزق بھی بھیجے گا. پھر تم اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ پکا ڈالو. یہ جو چپکے سے آ کے چھپ کے، اور بعض میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اوپر کپڑا رکھتے ہیں اور آ کر کے بیٹھتے ہیں. سفید پوشی کا بھرم رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور دروازے پہ آئے کو خالی نہ بھیجنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور جب کوئی امید لگا کے آ جائے اور اس کی امید کو توڑ دینا یہ بڑا تکلیف دہ ماحول ہوتا ہے. لیکن ہم نے تو کواڑ اندر سے بند کر لیے، ہم نے تو ہر چیز میں اقربا پروری بنا لی، ہم نے تو ہر بانٹنے کو، ہر دینے کو سیاسی رنگ دے لیا. خدا را یہ غمخاری کا مہینہ ہے. پلٹ کے دیکھنا یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو جو چپ ہیں، جو بولتے نہیں، جو عید سے قبل میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے نئے ہیں بس بچوں کو لے کے دے دیے جائیں، ہماری خیر ہے، میرا جوڑا ٹھیک ہے، میں گزارا کر لوں گا، یہ فلانی شادی پہ لیا تھا، تو بچوں کا سوچ. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی. او بھائی یہ فرق مٹانا پڑے گا. یہ جو بہت زیادہ تفریق ہے، یہ ماہ نور و سرور آیا ہے، اس میں ارادہ کریں. اور میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو راشن بانٹتے ہیں، جو کسی کے گھر میں کچھ پہنچاتے ہیں، وہ رمضان کا انتظار نہ کریں، رمضان سے 2 دن پہلے پہنچا دیں. اور میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے دیں، اللہ رمضان جتنا اجر عطا فرمائے گا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موسم ہوتا ہے نا، کہتے ہیں آم کا موسم ہے، کنوں کا موسم ہے. یہ رمضان نہ نیکیوں کا موسم ہے، اور صرف نیکیوں کا موسم نہیں، نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس میں تربیت کی جا سکتی ہے. اپنی تربیت پر توجہ دیں، روزہ بھی رکھیں اور اپنے آپ کو محتاط بھی رکھیں، اور کوشش کریں کہ یہ انکساری، یہ عاجزی، یہ پیار، یہ درگزر، یہ شفقتیں، یہ سچائیاں، یہ دیانتداریاں، ان کو آپ تقسیم کریں. نوجوانوں یاد رکھنا، کپڑوں سے، لباس سے، گاڑیوں سے، مہنگے موبائل سے کبھی بھی ہماری زینت نہیں ہوگی. انسان کی زینت اس کے اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کے کردار سے ہوتی ہے. وہ ٹوٹی ہوئی کرسی پہ بندہ بیٹھا ہو نا، ٹوٹا ہوا ٹیبل آگے رکھا ہوا ہو، اور وہ معمولی سرکاری ملازم ہو، تو بہت بڑا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار بندہ بڑا دیانتدار ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے. لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ ڈر اس کے کپڑوں کا نہیں، اس کے کردار کا ہے. یہ اس کے لباس کا روب نہیں، یہ اس کی دیانتداری کا روب ہے. لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں یار یہ تو بندہ بڑا اصول پسند ہے، لیکن 6 کروڑ کا گھر ہو، 2 کروڑ کی گاڑی ہو، 10-15 ملازم ہو، تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ کہہ دیتے ہیں کرپشن کا پیسہ ہے. چھوڑو جی، پتہ ہے ہمیں. یاد رکھنا کبھی بھی روب اور زینت لباس سے نہیں ہوتی، کردار سے ہوتی. کردار میں بلندی لے آئیں گے، لب و لہجے میں مٹھاس لے آئیں گے، آپ کا رویہ دیانتداری کا ہو جائے گا. آپ اور کسی کو سکون دے نہ دیں، آپ خود اپنے اندر بڑی ٹھنڈک محسوس کریں گے. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا اپنی نگاہوں میں قد اونچا ہو گیا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ اس لیے تکلیف میں ہیں کہ وہ خود سے اپنی نظروں میں گرے ہوئے ہیں. وہ رات جب لیٹتے ہیں تو اپنے ضمیر کے قیدی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جواب نہیں دے پاتے. ان کے اندر کا مومن ان سے سوال پوچھتا ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، پھر وہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. تو میں میری ساری گفتگو کا لب لباب اور اسی پر بات ختم کرنے لگا ہوں کہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو، ہم اپنے آپ سے آشنا ہوں کہ کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کیا مقاصد، تو ایک ہی ذریعہ کہ نبی پاک کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات پر آئیں. آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، تو حضرت بلال نے تو مکان ہی کوئی نہیں بنایا، صرف مسجد میں سوتے تھے پر بڑے سکون میں تھے، اس لیے کہ کوئی چیز سکون والی ہتھے لگ گئی تھی، بس ختم ہو گئی بات. بہت سارے لوگ تھے جو مسجد میں سو جاتے تھے اور وقت بڑا خوبصورت گزرتا تھا. تو یاد رکھنا کہ جہاں ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا وہاں تو حالات خراب ہیں. یہ تو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، دروازہ محبوب پہ آؤ تو رب کا کرم مل جاتا ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اسوہ حسنہ کا وسیع مفہوم سمجھنا ہے.
یہ ہماری ساری زندگی وہ میں ایک آستانے پہ حاضر تھا گفتگو کے لیے، تو وہاں بڑے نعرے لگ رہے تھے اور بہت سارے لوگ اپنے شیخ کے لیے نعرے لگا رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جتنی مرضی عقیدت کا اظہار کریں کہ ہم پیر صاحب کے بڑے پکے مرید ہیں، لیکن اگر آپ نے گھر جا کے بیوی کو برا بھلا کہا نا، معاذ اللہ گالی دی، تو اس نے فوراً کہہ دینا ہے ایسا کہا تینوں پیرا نے. تو یہ ہم مت سمجھیں کہ آپ خالی نعروں سے انقلاب لے آئیں گے. لوگ اسی وقت بول دیتے ہیں کہ صاحب یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے استاد، اور یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے قیمتی تربیت کرنے والے. تو آپ نمائندے ہیں، میں نمائندہ. آج لوگ اعتراض کرتے نہیں مسلمانوں پہ. آپ لاکھ کہیں کہ وہ تو حضرت عمر کی بات تھی، کیا بات ہے، تو وہ کہتے ہیں تو بھی تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. چوں بگویم ب مسلمانم بلرزم، اقبال کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لا الہ الا اللہ کی مشکلات کا علم ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کر کر کے، مال کما کما کے، زندگی کی الجھنوں کو سلجھا کر اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں. اقبال بھی کہتے ہیں کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے تو پھر وہ اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو بھی ڈھونڈتا ہے. اور لوگ اس تلاش میں جب خود سے نکلتے ہیں وحی کی تعلیمات کے بغیر تو گمراہ بھی ہوتے ہیں، الجھتے بھی ہیں، بہت ساری گمراہیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک بھی نہیں کر سکتی. دنیا میں یہ دیدار ممکن بھی نہیں ہے جاگتی آنکھوں سے، سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ کے. تو جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے خالق کا پتہ ڈھونڈنے لگا اور اللہ تک جانے کی اس نے کوشش کی، تو کائنات کے رب نے اسے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. ساری کائنات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، پر رب کے ہونے کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی دلیل ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نبی کریم علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں اللہ کی دلیل آ گئی. کوئی بھی جب اپنے رب تک جانا چاہے گا، اپنے مالک کو، خالق کو، رازق کو ڈھونڈنا چاہے گا، تو اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ دروازہ رسول تک جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ تک جو پہنچ جائے گا، جو یہاں تک محبوب کے قدموں تک آئے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہوگی. موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں ذرا کہ جب وہ مالک کریم کی بارگاہ تک رسائی چاہے گا تو ایک ہی حل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جائے. صحابہ بھی جب اللہ کی محبت میں خود رفتہ ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے. اور یہ سوچ بڑی پیاری ہے. حضور فرماتے ہیں تم نے سے جس کا رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑا دل کرتا ہے مالک کا دیدار پائیں، اس کے حضور حاضر ہوں. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہیں میں ان کے قریب ہی تو ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا. تو میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ تک جب رسائی ہو جاتی ہے نا، انسان حضور کے قدموں تک پہنچتا ہے تو اسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے. اور معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو اسے خود شناسی حاصل ہوتی ہے، اسے اپنے آپ کا پتہ چلتا ہے. وہ حضور علیہ السلام کی سنت تک، شریعت تک، نبی پاک کے ارشادات تک، حضور کی دی ہوئی تعلیمات تک جب پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کس طرف جانا. اس کے بغیر وہ کسی رستے کی طرف نہیں جا سکتا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جب لوگ چلے جاتے ہیں پھر انہیں جینے کے سلیقے آتے ہیں، پھر انہیں شعور کی بلندیاں نصیب ہوتی ہیں، پھر وہ اپنے آپ سے آشنا ہوتے ہیں. پھر تو صرف جینے کا مزہ ہی نہیں آتا، پھر تو مرنے کا بھی مزہ آتا ہے. پھر تو لوگ شہادت کی آرزو کرنے لگتے ہیں.
پھر تو اللہ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ کبھی تیرے رستے میں شہادت کی توفیق مل جائے نا۔ یہ جو نبی پاک کی بارگاہ تک جانا ہے نا۔ اچھا پھر ایک اور بات بھی، ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے معرفت الہی پر گفتگو کرتے کرتے دو اصطلاحیں جو تصوف کی اصطلاحات ہوتی ہیں اس میں سے دو باتیں انہوں نے یہ بیان کی ہیں کہ ایک نفی ہے اور ایک جمع ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو یہ مقام نفی ہے، اسے بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بڑی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، بڑے سخت مجاہدے اور ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، وہ مقام نفی ہے۔ لیکن اگر اللہ ہی مہربانی فرما دے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ کبھی یوں بھی کرتا ہے کہ کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے ہی خاص بنا لیتا ہے۔ اگر اللہ ہی فضل کر دے تو پھر نفی کوئی نہیں، پھر جمع ہی جمع ہے، اور بندہ اللہ کی طرف جانے لگے تو کئی دفعہ مشکل ہے، لیکن اگر رب بھی کرم کرے تو اللہ کرے آپ کو میں بات سمجھا سکوں۔ وہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے محل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ہارون رشید محل کی چھت پر اوپر ٹہل رہا تھا، اچانک اس نے نیچے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا گزر رہے ہیں۔ اوپر سے اس نے سپاہیوں کو کہا، انہوں نے ایک بڑی ساری ٹوکری جس کے ساتھ رسیاں بندھی ہوئی تھی وہ نیچے پھینکی، نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے زبردستی پکڑ کے حضرت بہلول دانا کو اس میں بٹھایا، اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا۔ وہ چند سیکنڈ منٹ لگے تو حضرت ہارون رشید کے سامنے، تھوڑا سا انہیں اچھا نہیں لگا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں بلانے کا، لیکن بادشاہ ہوتے ہیں نا، تو فرمایا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک بات پوچھنی تھی۔ فرمایا ابھی کیا طریقہ ہے تیرا بات پوچھنے کا، تیرا مسئلہ پوچھنے کا کیا سٹائل ہے؟ بہرحال پوچھو۔ تو ہارون رشید کہنے لگے حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ کو اپنے رب کریم کی معرفت کیسے نصیب ہوئی؟ اس کی بارگاہ رحمت تک کیسے پہنچے؟ تو رب کریم کے جو بندے ہوتے ہیں وہ مشکل باتیں نہیں کرتے، سہل اور سادہ انداز تکلم اختیار کرتے ہیں جس سے لوگ فیض یاب ہوں۔ اس نے کہا آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو حضرت بہلول دانا کچھ منٹ چپ رہے اور پھر فرمانے لگے یہ جیسے ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، یہ ابھی جیسے تیرے تک نہیں پہنچا۔ بادشاہ آدمی تھا نا، ایک بادشاہ وہ ہوتا ہے اور ایک کچھ لوگ کہتے ہیں بادشاہی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دماغ کے بادشاہ ہوتے ہیں، جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا جیسے ابھی آپ تک نہیں پہنچا، کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا تو بادشاہ جو ہوا؟ فرمایا سن، اگر میں تیرے تک آنا چاہتا تو میں کوئی درخواست لکھتا کہ مجھے ملنا ہے، پھر کسی وزیر کے سفارشی سائن لیتا، پھر اس کے بعد تو مجھے کوئی ٹائم دیتا کہ فلان دن آ جانا، پھر میں آتا، پھر میں لائن میں لگتا، پھر میری باری آتی، پھر پتہ نہیں تیرا موڈ کس طرح کا ہوتا۔ جب میں چاہتا تو بڑا ٹائم لگ جاتا، لیکن جب تو نے چاہا ہے تو مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ جب تم نے چاہا ہے تو پھر ایک منٹ بھی نہیں لگا۔ فرمانے لگے میں رب تک جانا چاہتا تو پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں، اسی نے فضل فرمایا۔ اللہ کریم نے رستہ دیا ہے، فرمایا تم آنا چاہو پتہ نہیں آ سکو کہ نہیں، فتبعونی، محبوب کی غلامی کرو، نبی پاک کے نقش قدم چلو، حضور کی تعلیمات کو اپناؤ، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ایک تو ہم محبت کے معاملے میں بڑے عجیب واقعہ ہوئے ہیں، وہاں محبت کرتے ہیں جہاں نقصان ہوتا ہے۔ محبت اللہ رسول سے کریں تو اطمینان قلبی حاصل ہو، سکون حاصل ہو، معرفت حاصل ہو۔ محبت غلط جگہ پہ کرتے ہیں، مسئلہ دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دولت کوئی بری چیز نہیں، اگر حلال کی ہو، ضروریات کے لیے ہو، بندہ ہاتھ پھیلانے سے بچے، لیکن دولت کی محبت میں مبتلا ہو جانا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے سے نا بھوک اور لگتی ہے، پیاس اور بڑھتی ہے۔ یہ پیسہ بھی ایک ایسی عجیب چیز ہے، جتنا آ جائے اس کی پیاس اور بڑھتی ہے، یہ اور بھوک لگاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ شہرت سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کو ہر صورت میں مشہور ہونا ہے، اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تب تو بڑی بری حالت ہے۔ بڑے بڑے معزز لوگ شہرت پانے کے لیے میڈیا پر وہ حرکات کرتے دکھائی دیتے ہیں جو کسی صورت بھی ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے۔ ضروری تھوڑی ہے ہر آدمی کا معروف ہونا، یہ تو جو معروف ہے ان سے پوچھو، کوئی نجی زندگی نہیں رہی، بیچارے جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو